بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں تک بات پہنچی تھی جناب؟ تیمم میں حضرت عمار کی روایت پہ بات چل رہی تھی. وقد روی هذا الوجه عن عمار في التيمم انه قال للوجه والكفين من غیر وجه. یہ وہ دوسری روایت تھی حضرت عمار کی. کل میں نے بتایا تھا کہ کل 3 روایات ہیں اس سلسلے میں. یہ جو وجہ اور کفین والی روایت ہے جس سے امام احمد وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ تیمم میں ایک ہی ضربہ ہے اور ہاتھ کو کہاں تک کیا جائے گا؟ کلاہیوں تک. تو یہ ان کی دلیل ہے. تو یہ بھی حدیث صحیح ہے, متعدد طرق سے مروی ہے. اور جو دوسری حدیث ہے حضرت عمار کی کہ تیممنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المناکب والآباد, کہ ہم نے بغلوں تک اور مونڈوں تک تیمم میں مسح کیا. تو لیس بمخالف لحدیث الوجہ والکفین, وہ اس کا مخالف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عمار لم یذکر, کہ وہ جو مناکب اور آباد والی حدیث ہے اس میں حضرت عمار نے اس کا حوالہ نہیں دیا کہ کیا کہ ہمیں حضور نے یہ حکم دیا تھا. لم یذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہم بذالک وانما قال, بلکہ انہوں نے کہا کہ فعلنا وکذا وکذا, ہم نے اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق ایسا کیا. اس میں اپنے سمجھ سے کیے ہوئے عمل کا تذکرہ ہے اور دوسری روایت میں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کا تذکرہ ہے. تو ان میں تعارض بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ نہیں بنتا نا. تو جب ایسا ہوا تو فلما سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہوں نے اپنے خیر سے جو عمل کیا تھا, جب حضور سے اس کے بارے میں پوچھا تو امرہ بالوجہ والکفین, حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ اتنا کریں تو بس کافی. والدلیل علی, نہیں یار کہاں, یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی. جی ہاں, وقد روی هذا الوجه عن عمار في التيمم انه قال الوجه والكفين من غیر وجه. وقد روی عن عمار انه قال تيممنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى المناکب والآباد. تو دونوں روایتیں ہیں. تو اس میں تطبیق کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ فضعف بعض اہل العلم حدیث عمار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم في التيمم الوجه والكفين, کہ بعض نے اس وجہ اور کفین والی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اس لیے کہ لما روی عنہ حدیث المناکب والآباد, کہ ان سے دوسری روایت منقول ہے. لیکن یہ سب سے کمزور ترین توجیہ ہے. دوسری توجیہ اسحاق ابن راہوے نے کی کہ حدیث عمار فی التیمم للوجہ والکفین حدیث صحیح, مطلب یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. دونوں میں تعارض اس لیے نہیں ہے کہ ایک میں حضرت عمار نے اپنے عمل کا حوالہ دیا ہے, دوسرے میں حضور کے فرمانے کا حوالہ دیا ہے. اور ہوا یہ تھا کہ حضرت عمار نے جب اپنے طور پر کچھ کیا تو جب حضور کے سامنے وہ کیس پیش کیا تو حضور نے پھر ان کو فرمایا کہ وجہ اور کفین کافی ہے بس. کہ انہوں نے اس طریقے سے تطبیق دی. آپ ان کے تطبیق سمجھے نہیں سمجھے تو بظاہر یہ بڑی معقول تطبیق لگتی ہے, لیکن حقیقت میں صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ یہ جو دونوں روایات کا پس منظر ہے نا, یہ الگ الگ زمانوں سے تعلق رکھتا ہے. تو تیمم الی المناکب والآباد ہے, وہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ جب وہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور صحابہ کو پانی نہیں مل رہا تھا, اور تیمم کی آیت تھوڑا سا حصہ اس کا نازل ہوا کہ فتیمموا صعیدا طیبا, اور تفصیلی طریقہ نہیں تھا, تو صحابہ نے اپنے اپنے خیال سے ہر ایک نے تیمم کر لیا. تو حضرت عمار جو تیمم الی المناکب والآباد کا کہتے یہ اس وقت کی بات ہے. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وجہ اور کفین کا حکم دیا تھا, یہ پھر الگ واقعے کی بات ہے جو حضرت عمر اور ان کے ساتھ پیش آیا تھا. کل اس کا تذکر آیا تھا. تو یہ اگر ایک سیکوینس کے واقعات ہوتے ہیں نا کہ پہلے یہ ہوا پھر انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا پھر تو بات یہ صحیح تھی, لیکن ایسا نہیں ہے. لہٰذا یہ دونوں روایت اپنے اپنی جگہ قائم ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ تیمم الی المناکب والآباد, چونکہ وہ صحابہ کا اپنا ایک اجتہادی عمل تھا, اس لیے حضور نے اس کی تائید نہیں کی تو وہ شریعت کا حصہ نہیں بنا. اور حضرت عمار کو جو وجہ اور کفین کا حکم دیا تو اس میں ریفرنس دینا مقصد تھا کہ معروف تیمم کافی ہے, جو وضو والا تیمم ہے, غسل کے لیے بھی وہی کافی ہے, الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو تیمم کا پورا طریقہ ہے صحیح, تو وہ پھر کس روایت میں بیان ہوا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ التیمم ضربتان, ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین. تو جمہور کی بات بالکل کلیئر ہو گئی.
تو یہ امام اسحاق کی بات تھی. ففی ھذا دلالۃ علی انہ انتہا الی ما علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمار بالآخر پہنچ گئے تھے اس طریقے کو جو حضور نے ان کو سکھایا تھا. یعنی پہلے وہ غلط فہمی میں کچھ اور کر رہے تھے، لیکن جب حضور نے ان کو سکھایا تو ان کا انتہا صحیح طریقے تک ہو گیا. تو یہ تطبیق صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک ترتیب کے واقعات میں ایسی بات ہوتی، جبکہ الگ الگ زمانوں کے واقعات ہیں. آپ کو کچھ سمجھ آ رہے ہیں؟ نہیں تو آپ جواب کیوں صحیح نہیں دے رہے ہیں؟ زیادہ صوفی نہیں بنو بھائی. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشام بن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس انه سئل عن التيمم. یہ وہ حضرت ابن عباس والا قیاس ہے. ان سے تیمم کے بارے میں پوچھا گیا. کیا مطلب تیمم کے بارے میں پوچھا گیا؟ تیمم میں ہاتھوں کے مسح کی تحدید کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں تک ہے. تو فقال حضرت ابن عباس نے ایک زبردست استدلال کیا کہ ان اللہ قال فی کتاب حین ذکر الوضو، کہ وضو کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایدی کے لیے ایک انتہا بھی بتایا ہے، اور وہ انتہا کیا ہے جناب؟ مرافق. وقال فی التیمم، جبکہ تیمم کے بارے میں جو تعبیر ہے تو وہ مجمل ہے کہ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، الی المرافق کی قید نہیں لگائی. تو پھر سوال اٹھے گا کہ الی المرافق کی قید اگر نہیں لگائے ہے تو الی الرسغین کی حد قید بھی تو نہیں لگائی ہے نا. تو اب رسغین کو کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں. وقال کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، جب اس پہ چوری ثابت ہو ایک مخصوص مقدار میں مخصوص شرائط کے ساتھ، تو اس کے ہاتھوں کو اب کاٹ دو. اب چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں متوارث طریقہ جو سب کو معلوم ہے، تواتر سے ثابت ہے، وہ کیا تھا جناب؟ فکانت السنۃ فی القطع الکفین. کفین کا مطلب رسغین سے نیچے کا جو حصہ ہے. تو لہٰذا انما هو الوجه والکفان، تو تیمم میں بھی چہرہ ہوگا اور کفین ہی ہوں گے، کیونکہ یہاں بھی ایدی کا اطلاق ہم یہاں تک کریں گے. انما ہوا کا جو جملہ ہے یہ تیمم سے متعلق ہے، اس لیے انہوں نے آخر میں کہا بھی کہ یعنی تیمم. تو اس قیاس کا جو ایک استدلالی قیاس ہے، اس کا جمہور نے کیا جواب دیا ہے جناب؟ کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ تیمم میں مقصد طہارت ہے، اور طہارت میں مد نظر یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ حصے کو طہارت کے اندر لایا جائے تو وہ مطلوب ہوتا ہے. اور قطع میں سزا ہے، اور سزا میں کم سے کم مقدار لاگو کیا جاتا ہے، احتیاط اس میں ہے. اس لیے یہاں یہ ہے، پھر یہ ہے. پھر جمہور نے ایک زبردست قیاس اور پیش کیا تھا کہ وضو کے جو 4 اعضاء ہیں تو تیمم میں 2 رہ گئے ہیں، 2 لیے گئے ہیں. تو جو رہ گئے ہیں وہ پورے کے پورے رہ گئے ہیں، تو اس کا تقاضا ہے کہ جو لیے گئے ہیں وہ پورے کے پورے لیے گئے. بہرحال قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، بات ہو گئی ختم. آگے کیا عنوان ہے جناب؟ پڑھے ذرا. باب ما جاء فی الرجل یقرأ القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا. پہلے یہ بات آئی تھی کہ حالت جنابت میں، حیض اور نفاس میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، اور جمہور فقہا کی یہی رائے تھی. صرف ایک شخصیت کا اس میں اختلافی رائے تھی. کون تھی وہ شخصیت؟ کون اس کے جواز کا قائل تھا؟ کسی کو یاد نہیں یار؟ 2 دن پہلے کی بات ہے. آپ منظور پشتین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے سبق پر توجہ دو بھائی. ہاں زبردست. امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے تھی، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ امام بخاری کے پاس اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس میں یہ بات ہو کہ حائضہ کے لیے تلاوت جائز ہے. انہوں نے استدلال کس طریقے سے کیا ہے؟ فریق مخالف کے دلائل کمزور کرنے سے، کہ آپ نے جو 2 حدیثیں پیش کی ہے وہ کمزور ہیں.
تو یہاں بات میں یہ ہے کہ اگر جنوب حائضہ کے علاوہ ہے تو اس کے لیے پھر قرآن پڑھنا جائز ہے، البتہ قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ وہ بھی قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا حفص بن غیاث وعقبۃ بن خالد قال حدثنا الاعمش بن ابي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا، کہ جنابت کے علاوہ تمام حالات میں حضور ہمارے سامنے قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بے وضو ہونے کی حالت میں بلا جھجک تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں ثواب پورا ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ باوضو ہونے میں اور زیادہ ثواب ملے گا۔ قال ابو عیسی حدیث علی حدیث حسن صحیح وبه قال غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین قالوا يقرأ الرجل القرآن على غیر وضوء ولا يقرأ في المصحف الا وهو طاہر، قرآن کو ہاتھ میں لے کر نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ پاک ہو۔ اب اس مسئلے میں بھی ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ بھی یقول سفیان الثوری و شافعی و احمد و اسحاق۔ تو یہ سیدھی بات تھی، اس میں کوئی فقہی باریکیاں مزید نہیں ہے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آگے باب ہے باب ما جاء فی البول یصیب الارض، جس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ نجس زمین کو پاک کرنے کے طریقے کے حوالے سے احادیث، کیونکہ اصل مدعا اس باب کا یہ ہے کہ زمین کو اگر نجاست پہنچے، زمین پر نجاست لگے، جیسے کہ کسی نے پیشاب کر لیا زمین پر، تو اس کے پاک کرنے کا پھر کیا طریقہ ہے۔ تو اس حوالے سے احناف کا مذہب یہ ہے کہ اس زمین کو دھونے کے ذریعے سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، کہ اس کے اوپر پانی ڈالے اور وہ پانی منتشر ہو کر پھیل جائے۔ اب ظاہر ہے زمین سے اب پانی اٹھا تو نہیں سکتے نا، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو دھونا یہی ہے کہ اس جگہ سے اس کو الگ کر لے، پانی میں بہا لے، بس وہ جہاں بھی جائے پھر۔ تو ایک طریقہ یہی ہے، اور دوسرا طریقہ ہے خشک ہو جانا، کہ زمین خشک ہو جائے، اور خشک ہو ایسا کہ اس پہ نجاست کے اثرات نہ ہوں، نہ نجاست کی رنگ اس پہ باقی رہے اور نہ اس کی بو باقی رہے، رنگ اور بو بالکل زائل ہو جائے۔ جیسے کہ زمین پر کسی نے چھوٹا پیشاب کیا ہے، جب اس پہ دوگ لگ جائے اور خشک ہو جائے تو اس پہ کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ ایسی جب زمین ہو جائے تو وہ بھی پاک ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور حضرت علی سے بھی وہ روایت منقول ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی اس طرح کی روایت منقول ہے کہ زکوٰۃ الارض یبسھا، کیا ہے تعبیر؟ زکوٰۃ الارض یبسھا، کہ زمین کا پاک ہونا اس کا خشک ہو جانا ہے، اور خشک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ نجاست کا رنگ اور بو باقی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے جو بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کہ مسجد نبوی کے دروازے اور کواڑ نہیں تھے تو اس میں جانور آتے رہتے تھے، کتے وغیرہ، اور ظاہر ہے جب جانور آئے تو پیشاب بھی کریں گے، لیکن یہ اہتمام صحابہ سے اور حضور سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے مسجد دھونے کا یا اور کرنے کا کوئی عمل کیا ہو۔ اس لیے کہ جب صبح آئے مسجد خشک پڑی ہے تو سب نے نماز پڑھی، کیونکہ خشک ہونے کو پاک ہونا سمجھ لیا گیا۔ تو احناف کا مذہب یہ ہے۔ باقی تینوں امام کہتے ہیں کہ نئی زمین بھی باقی چیزوں کی طرح صرف دھونے کے ذریعے سے ہی پاک ہوگی۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ دھونے سے۔ اگر زمین خشک ہو گئی اور آپ کو یقین ہے کہ اس جگہ نجاست لگی تھی، تو جب تک آپ اس کو دھو نہ لے اس زمین پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جمہور حضرات کی دلیل یہ روایت ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے باب میں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ زمین سے مراد کیا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ تو زمین سے مراد زمین ہے جو اپنی نیچرل حالت میں ہو، اس طریقے سے زمین کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہے متصل مستقل، جیسے کہ زمین میں فصل لگی ہوئی ہے، زمین میں گھاس لگی ہوئی ہے، جیسے کہ ہمارا چمن ہے،
زمین پر کسی نے فرش کیا ہے، زمین پر کسی نے پتھر لگائے ہے، ماربل لگائے ہے، زمین پر کسی نے دیوار بنائی ہے، جیسے کہ یہ دیوار ہے تو یہ بھی زمین کے حکم میں ہے۔ اس طرح دیواروں میں جو چیزیں فکس ہے، جیسے کہ دروازہ ہے، کھڑکی ہے، تو یہ بھی زمین ہی کے حکم میں ہے۔ تو سب کے بارے میں یہ اختلاف ہے اور احناف کا یہ اصول ہے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ روایت ہے، ذرا پڑھے۔ حدثنا ابن ابی عمر و سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال دخل اعرابی المسجد، کہ ایک اعرابی مسجد میں آئے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس، حضور تشریف فرماتے، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، فلما فرغ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فقال، فرمایا کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ آج کل کے پاکستانیوں کی یہی حالت ہے، ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ بس میں اور منظور پشتین پر رحم ہو، باقی کسی پر نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ لقد تحجرت واسعا، فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لقد تحجرت واسعا، کہ آپ نے اللہ کی رحمت جو اتنی وسیع ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، آپ نے صرف 2 شخصیات میں منحصر کر لیا۔ یہ اللہ کی رحمت کی ایک لحاظ سے کوئی کہ اپنے تنقیص کی۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دعا میں جتنی تعمیم آپ کریں گے اتنا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے بہترین دعا اس کو قرار دیا گیا جس میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت کا زیادہ اظہار ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دعا میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اگر آپ دعا میں بخل سے کام لیں گے تو آپ اللہ کی شان کو محدود کر رہے ہیں۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس نے ایک تو یہ کیا، فلم یل، بس کچھ وقت گزرا نہیں تھا کہ انبال فی المسجد کے وہاں کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر لیا اس عربی نے مسجد کے اندر۔ تو فاسرع الیہ الناس، اب دیکھ کیسے کیسے لوگوں کو حضور نے تراشا خراشا اور ان کو کیسے کیسے انسان بنایا۔ اب ان لوگوں کا آپ لیول دے کے، مطلب اسلام سے پہلے اور ابتدائی لیول، اور جب یہ حضور کی صحبت میں آئے اور پھر ان پر فیض نبوت پڑ گیا، نور نبوت سے یہ منور ہو گئے، پھر یہ کتنے اعلیٰ ترین انسان بنے جس کی آپ مثال دیتے ہیں، آئیڈیل شخصیت۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قرآن نے اس کو معیار بنایا۔ یہ حضور کی صحبت کی برکت تھی۔ اللہ اکبر۔ فاسرع الیہ الناس، تو لوگ جلدی سے لب کے اس کی طرف تاکہ اس کو روکے اپنے کام سے۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس روایت میں اختصار ہے کہ اس کو چھوڑ لو، اور اس نے اطمینان سے پیشاب کر لیا، اور پھر حضور نے باقی صحابہ کو کہا، اس کو بھی نہیں کہا کہ تم نے جرم کیا اس کو صاف کرو، بلکہ باقی صحابہ کو کہا کہ احریقوا علیہ سجلا من ماء او دلو من ماء، اس جگہ پر ایک ڈول پانی بہاؤ۔ اب طحاوی کی روایت میں اس کی مزید تفصیل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ مٹی یہاں سے باہر نکال لو جہاں پیشاب لگا ہے، اس کے بعد اس جگہ پر ڈول پانی بہاؤ۔ تو ان حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ڈول پانی بہانے والی بات آ گئی تو مطلب پانی سے ہی پاک ہوگا، لیکن یہ حدیث احناف کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ احناف بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ زمین جیسے کہ خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے تو دھونے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یہ جب احناف کے خلاف ہوتی جب وہ اس کے انکار کرتے ہیں۔ احناف تو حصر کے قائل نہیں ہے نا، اور اس حدیث میں کوئی حصر ثابت نہیں ہے۔ مزید اگر آپ طحاوی کی روایت والا اضافہ بھی اس میں لگائے تو پھر تو بات اور کمزور ہو جاتی ہے ان حضرات کی، کہ وہ جو نجس حصہ تھا وہ تو زمین سے مسجد سے باہر نکالا گیا تھا، تو پھر یہ ڈول پانی بہانا یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ تاکہ کوئی اگر اس میں اثرات ہے، بدبو وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے تو وہ بھی زائل ہو جائے۔ یہ نظافت کے لیے تھا، طہارت کے لیے تھا ہی نہیں۔ تو ہم بھی تو اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو بڑی سب سے اچھی بات تو یہی ہے، لیکن اس میں کوئی حصر اس سے معلوم نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت ابن عبداللہ بن عمر کی، اور وہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے حسن کے درجے میں ہے،
زکوٰۃ الارض یبسھا، لہٰذا حناف کی بات بڑی مضبوطی سے ثابت ہو گئی دونوں طریقوں سے۔ اب حضور نے صحابہ کو یہاں ایک اور بھی نصیحت فرمائی جو ایک بین الاقوامی اصول ہے مسلمانوں کے لیے تا قیامت، کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کی طرف پیغام رسانے والا، لیکن ایسا پیغام رسانے والا اور پہنچانے والا کہ وہ سہولت لانے والا ہو لوگوں پر، نہ کہ سختی لینے والا۔ لہٰذا تمہارے سامنے جب دو آپشن ہو کہ نرمی کرو یا سختی کرو، تو تم نے ہمیشہ کس فعلوں کو اختیار کرنا ہے؟ نرمی والے بات۔ اب اسی اصول پہ آج کل ہم عمل نہیں کر رہے، ہم شدت والی بات ہی کو لے لیتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں اطمینان آتا ہی نہیں ہے۔ جو آدمی امن کی بات کرے، ذرا نرم قسم کی بات کرے، اس پر ہم تانے کستے ہیں کہ یہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ ایک جارحیت والا ذہن ہمارا بن گیا ہے، جو جتنا جارحیت اظہار کرے گا تو وہی مقبول ترین آدمی وہی ہو۔ یہ قومی نفسیات کا زوال ہے، یہ کوئی عروج نہیں ہے ہمارا، اور اسلام کی روح سے بھی یہ ہمارا زوال ہے، کوئی عروج نہیں ہے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے ان جیسی تعبیرات کو دیکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بہت سارے کمالات حاصل ہے، فضائل حاصل ہے باقی انبیاء کی نبوتوں پر، لیکن ایک اہم فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ حضور کی بعثت جو ہے وہ دوہری تہری بلکہ کروڑوں مرتبہ ہے۔ کیسے ہے کہ حضور بذات خود مبعوث ہوئے صحابہ کی طرف، پھر صحابہ کے ذریعے سے مبعوث ہوئے ہیں ان تابعین کی طرف جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا ہے، پھر تابعین کے ذریعے سے مبعوث ہوئے ہیں تبع تابعین کی طرف، پھر ہم جیسے مسلمانوں کے ذریعے مبعوث ہے آگے آنے والے لوگوں کی طرف۔ اس لیے تبلیغی جماعت والے جو کہتے ہیں نا کہ ختم نبوت کے بعد یہ کام ہمارے ذمے میں آ گیا ہے، تو یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ بالکل ٹھوس بات ہے، حقیقت ہے۔ اور اس لیے قرآن کی تعبیر ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور حضرت معاذ کی جو مشہور حدیث ہے کہ حضور نے اس کو جب یمن کی طرف بھیجا تو ان سے جب پوچھ گچھ کیے اور حضور کو اطمینان ہوا تو پھر خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ کی تعریف ہے کہ وفق رسول رسولہ لما يحب رسولہ، اس طرح کے الفاظ کہ اپنے رسول کے رسول کو اللہ نے اس بات کی رہنمائی کی جو اس رسول کو پسند۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، تو اس میں اب اپنی ذمہ داری ہم سمجھے کہ ہم ویسے عام نارمل لوگ مطلب نہیں ہے، عام انسانوں کی بنسبت ہم ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے لیے ہم داعی اور مبلغ کا کام کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اور قرآن کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس کے لفظ کا بھی یہی مطلب۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ قال سعید قال سفیان وحدثني حمل سعید عن انس بن مالک نحو هذا وفي الباب عن عبد الله بن مسعود بن عباس وواصل بن الاسقى قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقول احمد واسحاق وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابي هريره، ان سب حضرات سے منقول ہے۔ اور الحمدللہ کتاب الطہارہ مکمل ہو گئی۔ اب آگے کتاب الصلاۃ کے خالص عبادت ہی کے حوالے سے حدیث ہے، تو اس میں زیادہ آپ کو انشاءاللہ وہ ہوگا۔ بس